سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں المحمود اسلامک سینٹر، اس کے اونر اور ڈائریکٹر دونوں کی طرف سے آپ تمام احباب کو اس تقریب سعید میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ وہی رب تعالیٰ ہے کہ جس نے سورج کو ضیاء اور قمر کو نور بخشا۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ میں ضیاء اور نور کے جو ڈفرینسیشن ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اپنے اپنے پیرائے میں کسی نے لغت کے اعتبار سے، کسی نے اس کی جہت کے اعتبار سے، لیکن اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے، کیونکہ کچھ لوگ سائنسی سے بلانگ کرنے والے یہاں موجود ہیں، کہ سورج کی روشنی کو ضیاء کہتے ہیں تو ضیاء ایسی روشنی ہوتی ہے جو کمبسٹن ریئیکشن سے پیدا ہوتی ہے، کہ جس میں توانائی، حرارت، یہ دونوں چیزیں روشنی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور جو قمر کی روشنی ہے جس کو نور کہتے ہیں بالعموم، یہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے۔ تو ریفلیکشن یعنی عکس، تو عکس ہونا اور ذاتی روشنی ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں شمس کے لیے ضیاء اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو کمبسٹن ریئیکشن جو ہے یہ بنیادی طور پہ جلنے کے عمل کو کہتے ہیں، اور جلنے کے عمل سے پھر توانائی اور حرارت پیدا ہوتی ہے، روشنی تو پیدا ہوتی ہی ہے۔ تو آج جس شمس کا یہاں ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شمس میں بھی ایک فکری ضیاء ایسی ودیت فرمائی ہے کہ جس کی ریفلیکشن ہمیں ہمارے زمانے میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور یہ ان کے لیے نیر تاباں اور سراج منیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب یہ اپنی ذات میں ایک کائنات اور ایک انجمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر ان کے کام کو دیکھا جائے یا مختلف ان کے جو افکار ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل اس نہج پہ انفرادی حیثیت سے 50 سال کی عمر تک میں کام کرنے والے شخص کے پیچھے ایک بڑی زوراور ٹیم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ فرد واحد ایک ٹیم کی حیثیت سے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو مختصر تعارف میں شخصیت کا بھی اور افکار کا پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب کی شخصیت میں ایک چیز جو بڑی منفرد ہے، جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ چنیدہ کچھ لوگ ہمیں ملیں گے اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں، تو وہ یہ ہے کہ ان کا جو ایکیڈیمک کیریئر ہے اس میں ہمارے ہاں جو ایک تفریق کی جاتی ہے، اب اصطلاحی طور پہ یہ تفریق کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط یہ تو محققین فیصلہ کریں گے، لیکن ہمارے ہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کی ایک تفریق کی جاتی ہے، جو اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو جامعہ نظامیہ بغداد میں یہ تفریق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تمام علوم کا منبع محور مدرسہ ہی ہوا کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو جو بہت کم لوگوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم جہاں یہ علوم اسلامیہ سے وابستہ رہے، اپنے ایکیڈیمک کیریئر میں سائنسز کے ساتھ بھی ویسے ہی وابستہ رہے، اور بی ایس سی ڈبل میتھ فزکس تک گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے انہوں نے 1988-89 میں کیا، ساتھ ہی علوم اسلامیہ میں بھی انہوں نے منازل طے کی۔ تو ایسی شخصیت کی جس کی بنیاد میں یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم آ جائیں، جب وہ شخصیت رول پلے کرتی ہے تو وہ دونوں جہتوں کی طرف نکلتی ہے۔ ایک جہت میں یعنی وہ دریا کی حیثیت سے اس سوسائٹی کے اندر کام کرتے ہیں، ندی کی حیثیت نہیں رہتی۔ تو یہ بنیادی آپ کی شخصیت کا پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہمارے سامنے ایک شخصیت موجود ہے۔ آگے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، تو اگر ان دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلا جائے تو پھر ڈاکٹر ہمایوں عباس پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی نظیر اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اسی کی مثل ایک نظیر تھی بالکل، لیکن ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب انہوں نے مختلف عہدوں پر تقریباً 28 سال کا جو عرصہ ہے ان کا کیریئر کا، اس میں مختلف عہدوں پر کام کیا، جس میں ایٹ اے ٹائم 4 سے 5 بنیادی انتظام